بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج سے ہم علم صرف کی ایک بنیادی کتاب جس کا نام پنج گنج ہے اس کو شروع کر رہے ہیں، اور چونکہ یہ کتاب میزان و منشعب کے بعد شروع کی جاتی ہے، چونکہ میزان و منشعب کے اندر گردان مبتدیات کر لیتے ہیں لیکن تعلیلات کو ابھی نہیں سمجھ پاتے، اس لیے کتاب تعلیلات کو سمجھانے اور گردان کو بھی، اور اس کو پڑھنے کے بعد ازبر ہو جاتی ہیں، مضبوط ہو جاتی ہیں، تو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے لیکن پھر بھی کما حقہ پوری تعلیل نہیں سمجھ پاتا، جو کہ آگے اس کے علم الصیغہ پڑھائی جاتی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد طلبہ تمام تعلیلات کو جان لیتا ہے۔ تو اس کتاب کا جو نام ہے وہ پنج گنج ہے، اور پنج معنی ہوتا ہے پانچ اور گنج معنی خزانہ۔ تو چونکہ پانچ خزانے، اب ظاہری طور پر سونے چاندی کی طرح یہ خزانے نہیں، لیکن اس کتاب کے اندر پانچ باب ہیں اور ان کے اندر ہر باب کے اندر پانچ فصلیں ہیں، تو پانچ باب پڑھے گا اور پھر ہر باب کی پانچ فصلیں پڑھے گا، تو اس سے طلباء کے اندر گویا ایک علم صرف کا خزانہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے یہ اپنے اندر ایک خزانہ ہے، اس کا نام پنج گنج رکھا۔ اور اس کے جو مصنفین ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ بعض نے حضرت اخی سراج اور بعض نے حضرت صفی رضوی کا نام لکھا ہے کہ یہ کتاب ان کی لکھی ہے۔ بہرحال اللہ اس کے مصنف علیہ الرحمہ کی قبر پہ رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے، اور ان کے صدقہ طفیل ہم طلباء کرام کے علم میں مضبوطی عطا فرمائے۔ تو جاننا چاہیے کہ کتاب کا جو موضوع ہے وہ علم صرف ہے، کیونکہ یہ کتاب علم صرف کے تعلق سے لکھی گئی ہے۔ آئیے اب کتاب شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ دیکھیے یہاں پر مصنف علیہ الرحمٰن نے بسم اللہ شریف کو لکھا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی تعریف کی، اور عموماً آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر مصنفین اسی طریقے سے کرتے ہیں، ایک تو قرآن کی اتباع ہو جائے کہ قرآن میں بھی پہلے رب کی تعریف ہے، بسم اللہ ہے، اور پھر احادیث کریمہ بھی ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ، اور کہیں بھی بسم اللہ فہو اقطع۔ تو اس کی اتباع کرتے ہوئے سلف صالحین کے طریقے کی اتباع کرتے ہوئے مصنف علیہ الرحمٰن نے بھی اس کتاب کو بسم اللہ اور اللہ کی تعریف سے شروع کیا۔ اب دیکھیے، اب خطبہ پڑھتے ہیں اس کا۔ الحمدللہ علی ما خلق الانسان، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے کس بات پر؟ علی ما خلق الانسان، جو اس نے انسان کو پیدا کیا، اس انعام پر۔ وانطق لہ اللسان،
انطق ينطق انطاق، بولنے کی طاقت، قوت بخشنا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی طاقت بخشی، تو وہ انطق لہ اللسان، اس کے لیے کہ اس نے زبان کو بولنے کی طاقت بخشی۔ کیا بولنے کی؟ بکلمات معتلفۃ، ایسے کلمات معتلفۃ جو جڑے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں، من لغات مختلفۃ، مختلف زبانوں سے، مختلف لغات سے، ایسے کلمات بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ان کلمات کے ذریعے سے وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو لیعبر، تاکہ وہ تعبیر کرے، بیان کرے، بہا، اس کے ذریعے سے، عما فی الصدور، جو اس کے سینے میں ہے، من الحاجات، فی مجاری الامور والعادات، معاملات اور عادات کی، مجاری معنی یعنی گزرگاہ، تو معاملات اور عادات کی گزرگاہوں میں جو حاجات ہیں، ان میں سے جو سینے میں موجود ہیں، ان کو بیان کرے۔ والصلاۃ علی رسولہ، اور رحمت کاملہ نازل ہو ہمارے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، سید البشری، جو انسانوں کے سردار ہیں، المخصوص بطیب النشر، اور جو مخصوص ہیں پھیلنے والی خوشبو کے ساتھ، وعلی آلہ واصحابہ، اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر درود و سلام۔ کون سے اصحاب؟ دعاۃ الانام وہداۃ الاسلام، یہ داعین کی جمع ہے، بلانے والے، دعاۃ الانامی، مخلوق کو دعوت دینے والے، وہداۃ الاسلامی، اور اسلام کے رہنما۔ تو ان پر درود و سلام ہو۔ اب آگے دیکھیے، بدا کہ تو جان، یہ کتاب است، یہ کتاب است، یہ کتاب ہے، مبوب و مفصل، مبوب و مفصل، کہ جو باب در باب ہے اور فصل در فصل ہے، یعنی بابوں والی ہے اور فصل والی ہے۔ اس کے اندر 5 باب ہیں اور ہر باب کے اندر 5 فصل ہیں۔ تو بدا کہ یہ کتاب است، مبوب و مفصل، باب در باب، فصل در فصل، در تصریف سخن عرب، عربی زبان کے علم صرف میں، کہ جملہ وے، کہ اس کے تمام، کہ جملہ بے، کہ اس کے تمام، 5 باب است، 5 باب ہیں، وہ مضمون ہر باب، اور ہر باب کا مضمون، مشتمل بر 5 فصل است، 5 فصل پر مشتمل ہے، 5 فصل کو شامل ہے۔ ونام وے، اور اس کا نام، یعنی اس کتاب کا نام، پنج گنج است، پنج گنج ہے۔ امید ہے کہ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم میں مضبوطی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس سے کل اس سے آگے سے گفتگو کریں گے۔